www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد ابو لیلہ جو تھے انہوں نے فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الحیۃ فی المسکن، جب کوئی سانپ کسی جگہ میں رہائش میں گھر میں نکل آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو فقولوا لها، تو اس سے کہو، اس سے بات کرو، انا نسألک بعہد نوح وبعہد سلیمان بن داود علیہم السلام، کہ ہم تجھے حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں، سلیمان بن داود کا واسطہ دیتے ہیں، یا ان کا جو عہد ہے جو انہوں نے اس وقت کوئی عہد و میثاق جانوروں میں اور ان کے درمیان ہوا ہوگا جب وہ طوفان نوح تھا اور اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بنائیں اور اس میں سوار ہو جائیں، اور ہر جانور کا، ہر چرند اور پرند، ہر وحشی اور درندہ، اس کا ایک جوڑا بھی اس میں اپنے ساتھ سوار کر لے تاکہ ان کی نسل بعد میں چل سکے. تو اس وقت جو انہوں نے ان سے عہد لیا ہوگا، ہر جانور سے اس کے مطابق کوئی عہد لیا ہوگا انہوں نے، تو ایسے سانپ سے بھی کوئی عہد لیا، کہ تم اذیت نہیں دو گے لوگوں کو، اس سے بچو گے. تو ہمیں اذیت نہیں دو گے، یہ تو ہے کہ جو اس وقت سفینے میں سوار ہیں وہاں تو کم سے کم نہیں دینی اذیت. جب اس میں سوار ہو گئے تو ٹھیک ٹھیک رہو، کیونکہ یہ تم کسی کو ڈس کے مار دو گے نہیں تو تمہیں مار دیں گے لوگ. اور ایک جوڑا ہے بس، باقی تو ہے نہیں، باقی تو سب طوفان میں برباد ہو جائیں گے، بچے گا ہی کوئی نہیں. اسی لیے سوار کرانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور اللہ نے ان کو سب کو مسخر کر دیا، کیونکہ دل تو سب کے اللہ کے ہاتھ میں، سب کو مسخر کر دیا. جب اللہ نے ارادہ کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سب مسخر ہو گئے، ورنہ ایک جانور کو پکڑنا ہی مشکل ہوتا ہے. گائے پکڑنی ہے، ٹرک پہ سوار کرنی ہے، ٹرک سے اتارنی کتنی مصیبت ہوتی ہے، اور اگر وہ طاقتور ہو اور اڑ جائے پھر تو دستے آدمی بھی قابو نہیں کر سکتے، مار دیتی ہے. یہ جائے کہ پورے عرض کے جانوروں کو اور پرندوں کو، درندوں کو، تو یہ تو بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں تھا، اور اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے.
اللہ کو ہے تو اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی ان پہ قدرت دے دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس قسم کی چیزیں اور تحقیقات سائنس کر رہی ہے جانوروں پر، تو آج تک ان چیزوں کے دور دور تک بھی نہیں پہنچ سکی. یہ چیزیں تو بہت اونچی ہیں جو اس میں بیان ہو رہی ہیں. ان سے گفتگو کرنا، انہیں بات کرنا، انہیں مسخر کرنا، ایک آدھ کو قابو کر لینا، سکھا لینا، پالنا، وہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی وقت ڈس لیتا ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. لیکن جب اللہ کی طرف سے اس قسم کی اللہ کسی کو کسی پہ مسلط کرے تو پھر وہ ڈس نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو جو انہوں نے عہد و میثاق اس وقت ان سے لیا، اس کا واسطہ دو اس کو. اور سلیمان بن داؤد کا واسطہ بھی دو، علیہم السلام علی نبینا وعلیہ السلام، ان کا واسطہ بھی دو. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے اقتدار دیا تھا، اور وعلمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. اس طرح کی کلمات قرآن پاک میں آتے ہیں. وہ اوتیت، یہ اس طرح کی ہے آیت ہے. کیا ہے وہ آیت؟ پرندوں کی زبان اور بولی انہیں آتی تھی. قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. یہ چونٹیاں بات کر رہی ہیں آپس میں کہ سلیمان کا اور ان کے لشکر آ رہا ہے تو پامال کر دے گا تمہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو اپنے مسکن میں چلو، بلوں میں چلی چلو. فتبسم ضاحكا من قولها. دور تھے سلیمان علیہ السلام، مسکرا گئے ان کی باتیں سن کر، چوٹیوں کی بات سن کے مسکرائے. فتبسم ضاحكا من قولها. تو یہ اتنا زبردست ان کا اقتدار تھا کہ پرندوں کی زبان، ہدہد سے گفتگو کرنا قرآن پاک میں آتا ہے، تفصیل سے آتا ہے. عجیب و غریب چیزیں ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معجزہ کہتے ہیں اس کو. معجزے کا مطلب ہے کہ سائنس بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اپنی علاج سے، آلات کی ایجاد کرنے سے، یہ کرنے سے، وہ کرنے سے، کچھ چیزیں اللہ نے ہر ایک کو سکھائی ہیں، انسانوں کو آ جاتی ہیں، لیکن اسے معجزہ نہیں کہتے ہیں. معجزہ اور چیز ہے، وہ بڑی اونچی چیز ہوتی ہے. وہ کوئی جادوگر یا تجربات کی روشنی پر، سائنسی زور پر وہ نہیں حاصل کر سکتا. تو وہ اس وقت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جب جنات پر بھی دیا، تو جنات جو ہیں یہ مختلف شکلیں اختیار کرتے پھرتے ہیں. کتے کی شکل بھی، شیر کی شکل بھی، انسان کی شکل بھی، سانپ کی شکل بھی آ جاتی ہے. تو جب اس کو دیکھو تم، کوئی سانپ تمہارے گھر میں ظاہر ہوا، جہاں تم رہتے ہو، ٹھہرے ہوئے ہو، وہاں آ گیا، تو اسے یہ کہو کہ وہ نوح علیہ السلام کا جو عہد تھا ان سے معاہدہ، اور سلیمان علیہ السلام کا جو معاہدہ تھا اس کا ہم تجھے عبرت دیتے ہیں کہ اللہ توزینا، ہمیں تنگ نہ کرو. کیونکہ اس کا نکلنا، ظاہر ہونا ہی تنگ کرنا ہے، کیونکہ اس سے تو خوف آتا ہے، وحشت ہوتی ہے. ہر آدمی اطمینان تھوڑی کر سکتا ہے. تو ہمیں اذیت نہ دو، بس یہ کہو. اس کا علماء نے بعضوں نے یہ طریقہ بتایا کہ یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ذرا اس سے نظر ہٹا لو اور پھر دیکھو. اگر تو غائب ہو گیا تو سمجھو یہ جن تھا. یہ حقیقی سانپ تھا. سلیمان علیہ السلام
نہیں تو چونکہ جنات سے بھی کوئی عہد لیا ہوگا تو سانپ جنات سے یہ بھی کہا ہوگا کہ تم نے اس طرح کی حرکتیں کر کر لوگوں کو تنگ. اور سلیمان علیہ السلام نے جنات کی شکل کے سانپ ہوں یعنی جنات ہوں یا غیر جنات ہوں سب سے لیا ہوگا کیونکہ انہوں نے تو سب کو رکھا اپنی کشتی میں. اور وہ عہد آگے منتقل ہو رہا ہے حالانکہ وہ سانپ تو مر گئے آگے ان کی نسل ہے تو معلوم ہوتا ہے جو چیز ہوئی وہ آگے منتقل ہو رہی ہے ان کی نسلوں میں سانپ کی اور اس کے اثرات موجود ہیں وہ ان کو یاد ہے اس لیے اس کا واسطہ دیا جاتا ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکار اور عبث بات تو نہیں بتاتے نہ سکھاتے نبی نہیں سکھاتا. تو اس کی یادداشت اس کی میموری میں اس کی یادداشت اس کے حافظے میں اس کی یادداشت میں وہ اثرات ہیں جب یہ کوئی گفتگو کرے گا تو وہ اثرات اس پہ کچھ ڈالیں گی چیزیں اس بات کا اثر پڑے گا اس پر اس کے دل اور دماغ تو اس سے کہو ہمیں اذیت نہ دو. فَإِنْ عَادَتْ اگر پھر ظاہر ہوتا ہے فَقْتُلُوهُ پھر مار دو اس کو. پھر اگر وہ جن ہے تو بھی گیا اس نے عہد توڑا ہے عہد کے خلاف کر رہا ہے عہد کا پاس نہیں رکھ رہا. اور اگر حقیقی سانپ ہے تو وہ خطرے کی چیز ہے موذی چیز ہے پھر اسے قتل کر دو. یہ تعلیم دی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی اونچی چیزیں ہیں. یہ کسی کے بس میں نہیں ہے یہ معجزے سے تعلق ہے جو انبیاء کے ساتھ ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بات بتلا رہے ہیں یہ بھی تو معجزہ ہی ہے ان کا کہ اللہ نے انہیں سکھائی اور انہیں بتایا کہ یہ ہوا تھا. ورنہ نہ وہ نوح علیہ السلام کے زمانہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ دیکھا نہ ان سے ملاقات ہوئی. وہ معراج کے موقع کی ملاقات وہ تو الگ بات ہے یا عالم ارواح کی زیارت اور آپس کی ملاقاتیں وہ تو ہیں ہر ایک کی لیکن اس کے علاوہ تو کوئی ملاقات نہیں ہے جو عام طور پر جسے ملاقات کہا جاتا ہے وہ ان کے آپس میں نہیں ہے. لیکن اللہ نے وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ ان کا عہد اور میثاق یہ ان سے طے ہوا تھا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بادشاہت جو ہے وہ انسان کی ہے ہر چیز پر جانوروں پر بھی اقتدار اور حاوی انسان ہے وہ حاوی نہیں ہے وہ تابع ہیں یہ وہ مسخر ہوں گے یہ اصل ہے. اور اصل میں بھی وہ اصل ہیں جو مسلمان ہیں کیونکہ نبی سب کے سب مسلمان انبیاء علیہ السلام سب کے سب مومن اور جو نبیوں کے طریقے پر ہے وہ بھی مومن جو ان کے طریقے سے ہٹا وہ مومن نہیں. تو یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آگے ایک روایت آتی ہے حضرت عکرمہ نے استاد شیخ سے عکرمہ تابع ہیں بہت بڑے عالم تابع ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو انہوں نے بتائی ہے یہ نبی علیہ السلام سے سن کر ہی بتائی ہے اپنی طرف سے نہیں بتائی. لا اعلم الا رفع الحدیث انہوں نے یہ مرفوع حدیث بیان کی نبی علیہ السلام سے سن کر کہ وہ حکم دیتے تھے کہ سانپ کو مار دو قتل کر دو. تو یہ تو دیا ہے حکم قتل کرو دوستی کی چیز نہیں ہے رکھنے کی پالنے کی اس سے کھیلنے کی یہ بھی نہ کرنا چاہیے. بعض لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں بوتل میں بند کر لیتے ہیں بوتل میں پکڑ لیں گے نکل آئے گا اس سے کھیلیں گے یہ نہیں خطرے سے نہیں کھیلنا چاہیے یہ خطرناک چیز ہے. ڈسنے میں تو سیکنڈ کا بھی اس سے بھی کم وقت لگتا ہے وہ اتنی پھرتی سے کرتا ہے پھر تو آدمی کا بچنا مشکل نہیں ہے بہت مشکل ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے کھیلنا نہیں چاہیے ان سے ڈرنے کا ہی آیا ہے بچنے کا ہی آیا ہے. اس حدیث میں بھی یہی آ رہا ہے تو اس سے بچو اس کو خبردار کر دو. تو دشمن ہے تبھی تو اسے خبردار کر رہے ہو وارننگ دے رہے ہو
پھر فرمایا اسے مار دو. یہاں بھی یہی آ رہا ہے مار دو، کیونکہ دوست نہیں ہے. ما صالحناہم منذ حاربناہم. ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ہم نے ان سے کوئی صلح نہیں ہے سانپوں سے. جب سے ہماری ان سے جنگ ہے اس کے بعد کوئی صلح نہیں. کب سے جنگ ہے؟ اللہ نے جب سے سرشت ایسی بنا دی اس کی کہ وہ انسان کا دشمن ہے، ڈستا ہے، اس کی فطرت میں کاٹے گا، ڈسے گا. جب اس کی فطرت میں یہ چیز ہے تو وہ حالت حرب بھی حالت حرب ہے. تو حالت حرب میں تو صلح نہیں ہوتی، اس لیے ہماری اس سے صلح نہیں ہے، لڑائی ہے. اس کو لڑنے کے، حملہ کرنے کی، اس سے بچنے کے وہ طریقے نبی علیہ السلام نے جو بتائے اس پر عمل کی کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں، احتیاط کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ وہ پھیر کے بیٹھ جائے، یہ کہنے کے بعد اسے وہ پھیر کے بیٹھ جائے اور وہ کہ واہ 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 بڑا اچھا انسان ہے، اور پیچھے سے آ کے کمر پہ ڈنک مارے. یہ بھی نہیں کرنا. اس بہت نظر ہٹا کے اس طرح محتاط بھی رہنا ہے، ایک دم حملہ کرنا ہے. ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا پکڑو پہلے، پھر ایسی بات کرو تاکہ اگر وہ حملہ کرے، کچھ کرے، نہ جائے تو آپ اپنا بچاؤ کر سکیں اور اسے مار سکیں. یہ نہیں کہ اس کے سامنے بادب کھڑے ہو کر اور یہ پڑھنا شروع کرو کہ دیکھ جس سے ہماری یہ درخواست ہے بھائی، تمہیں ان کا واسطہ ہے، اور یہ کر منہ پھر کر کے کھڑا ہو جائے دوسری طرف، تو وہ کہیں گے کہ واہ آج تو بدھ میاں سے واسطہ پڑ گیا، چلو اچھی خوراک ہے، کاٹو فوراً اسے. وہ کاٹ کے چلتا بنے گا. اس طرح نہیں، پوری ہوشیاری کے ساتھ بیداری سے کام کرنا ہے، پھرتی سے. تو فرمایا کہ اسے یہ جو ہے اسے قتل کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ من ترکہن خشیۃ ثائر فلیس منا، کہ اگر کسی نے اس کو سانپ کو چھوڑ دیا اس خیال سے کہ اگر میں نے اسے مار دیا تو اس کا جوڑا ہے وہ حملہ کرے گا مجھ پر آ کر کسی وقت. یہ بھی لوگوں میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ سانپ کو اگر مار دو گے تو سمپنی آتی ہے، وہ آ کے انتقام لیتی ہے. تم جہاں بھی چلے جاؤ گے وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں پہنچ جائے گی اور آ کے انتقام لے گی، ڈسے گی. یہ بھی بات عورتوں میں، مردوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں پھیلی ہوئی ہے بات لوگوں میں. یہ جو عقیدہ ہے اس کی تردید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خوف سے چھوڑ دیا کہ یہ انتقام لے گا اس کا جوڑا، سانپ یا سانپنی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ عقیدہ، یہ اس قسم کی چیز، یہ اس وجہ سے چھوڑ دینا، یہ جہالت کی چیزیں ہیں. یہ تعلیمات، اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں چیزیں. اور چیزیں آگے ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں، مزید ان کی قسموں کے بارے میں. تو یہ ہر جگہ نہیں ہے. بعض نشانیاں بتا دی کہ اس قسم کا سانپ جو ہے اسے مت چھوڑو، تو معلوم ہوا وہاں پھر خبردار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ضد فیتین کا لفظ آتا ہے، ابتر کا لفظ آتا ہے. ایسا سانپ جو دم کٹا ہو، یعنی دم اس کی ایسے پیچھے سے موٹی ہو جیسے کٹی ہوئی ہو، یعنی کہ دم کٹی ہوئی ہو، قدرتی ایسی بناوٹ ہو کہ جیسے کٹی ہوئی ہوتی ہے. اس کو مت چھوڑو، ہمارے بڑا خطرناک ہے. اسی طرح فیتین، دو نقطوں والا، جس کی آنکھوں کے اوپر بھی دو نقطے ایسے دھبے ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ آنکھیں ہوں گی. آنکھیں نہیں ہوتی، آنکھیں الگ ہیں، وہ دھبے الگ ہوتے ہیں. خوفناک سانپ، اس کا بھی یاد آیا. ایسے ہی پھنیل سانپ آ جائے اگر اور وہ کھڑا ہو جائے پھن کھول کر، تو اس سے تو فوری آپ کو یا تو بچنا ہے یا مارنا ہے، مہلت نہیں دے سکتے. بہرحال جہاں پر آپ کو سمجھے، اپنے دل سے انسان جلدی سے اللہ میاں اپنے دل میں ڈالتے ہیں بات. اس قسم کو تو حدیث آئی، جس نے سنی پڑھ لی، پھر اللہ اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے کہ یہاں یہ کر دو، یہاں یہ کر دو، خود بخود مدد ہو جاتی ہے. باقی یہ کہ اس سے بچنا اور ہوشیار رہنا ضروری ہے، غافل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تعلیمات انبیاء علیہ السلام نے دی ہوئی ہے، جو سکھ جو ایسی ہیں کہ اس میں کوئی شک اور تردد کسی قسم کا نہیں ہے کہ یہ تو شاید اس کی کوئی بڑا سانپ کا
ماہر اگر ہمیں بات آ کے بتا دے، سپیرا خاندانی سپیرا، تو بھی ہمیں اس کی باتوں میں تردد ہوگا، پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے یہ، ویسے ہی کہانیاں بھی تو انہوں نے کئی گھڑی ہوتی ہیں، لیکن اس میں تو شک نہیں ہو سکتا، یہ تو نبی کی بتائی ہوئی بات ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔